تو اپنا گھر اندر سے صاف رکھنا، گھر کا صحن اور باہر کی جگہ صاف رکھنا، مین گیٹ کے باہر کی جگہ صاف رکھنا، یہ صاحب خانہ کی ذمہ داری ہے۔ گھر اپنا ہے یا کرائے کا؟ تو جسم کی صفائی، قلب کی صفائی، دماغ کی سوچ کی صفائی، گھر کی صفائی، تمام چیزوں کا صاف رکھنا چاہیے۔ گھر کی صفائی کے اوپر خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ پانی کی ٹنکی گھروں پہ اوپر لگی ہوتی ہے، اس کی صفائی کوئی نہیں کرتا، بہت کم لوگ کرتے ہیں، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ جو انڈے آتے ہیں نا، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، جب یہ بازار سے شاپر میں گھر میں آتے ہیں تو یہ انڈے ناپاک ہوتے ہیں۔ غسل جمعہ کی ابتدا کیسی ہوئی؟ ہر جمعے کو غسل کرنا کیا ہے؟ سنت۔ تو غسل جمعہ کی ابتدا کیسی ہوئی؟ بڑی آنکھوں والی حور سے شادی کس نے کرنی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جنت کی حور بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ جنت کی حوریں، وہاں ہماری جو ایمان والی عورتیں ہیں، یعنی ہماری بیویاں، یہ ان کی کنیزیں ہیں۔ گویا کہ جیسے سمجھانے کے لیے بات کروں، جیسے کام والی ہوتی ہے نا ماسیہ، یہ بڑی آنکھوں والی حوروں کا حق مہر کیا ہے؟ جنت میں گھر کس کو چاہیے جی؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ ماشاءاللہ جی، سب کو چاہیے جی۔ اب ذرا توجہ سے سنیں، جنت میں گھر کیسے ملتا ہے؟ لعنت کا سبب بننے والی 3 باتیں۔ 5 جانور ایسے ہیں جن کو حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے، حرم مکہ۔ رحمت للعالمین نے ہمیں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، رات کو سونے لگو تو بجھا دیا کرو۔ کسی مسلمان کی طرف چھری سے، تیر سے، تلوار سے، اسلحے سے، رائفل سے، بندوق سے، اس طرح کی چیزوں سے اشارہ کرنا، یہ لعنت کا ذریعہ بھی اور نقصان کا ذریعہ بھی۔ فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کام کرے۔ آپ نماز میں ہیں، نیت بندی ہوئی ہے اور جمائی آ گئی، روکنے کا کیا عمل ہے؟ یہ سوچیں کہ انبیاء کرام کو جمائی نہیں آتی تھی نماز میں، ویسے ان کو جمائی نہیں آتی تھی۔ جیسے یہ سوچے گا نا، وہ جتنی مرضی تیز ہوگی ایک دم آنن فانن غائب ہو جائے گی۔ کر کے دیکھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل زندگی، مبارک زندگی، ہر اعتبار سے بہترین۔ آپ نے بحیثیت کامل انسان، مکمل انسان زندگی گزاری، اور آپ سے زیادہ علم کسی کا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کے گزارے ہوئے ہر طریقے کے اوپر، جس طریقے پر آپ نے وقت گزارا، زندگی گزاری، اس پہ جس طریقے کی مرضی ریسرچ کر لی جائے، سائنسی طور پر، طبی طور پر، معاشرتی طور پر، نفسیاتی طور پر، ہر اعتبار سے اس کو پرکھا جائے تو وہ کامل ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کو جس طریقے سے کیا، یا کسی کام کو کسی طریقے سے کرنے کا فرمایا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی طریقہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ جس کام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے کیا یا کرنے کا کہا کہ اس کام کو ایسے کرو، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری بات چل رہی تھی صحت کے اعتبار سے۔ نبی علیہ السلام نے گھر کا رہنا سہنا، مسجد میں آنا جانا، رہنا سہنا، لوگوں سے میل ملاپ، چھینک آنا، جمائی آنا، ان تمام چیزوں کے بارے میں احکامات اور طریقے بتائے۔ یاد رکھیے، واحد اسلام ایک اکیلا ایسا مذہب ہے کہ جس کے سیکھنے والے صرف اسلام کو سیکھنے کے لیے پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں اور پوری زندگی اسلام سیکھتے رہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے جو 8 سال میں درس نظامی کر کے عالم دین بنتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد ہے۔ دنیا کے کسی اور مذہب میں آپ کو ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ پادری مل جائیں گے، ربائی مل جائیں گے، اور پنڈت مل جائیں گے، برہمن مل جائیں گے، اور ان کے لوگ مل جائیں گے، لیکن اپنے دین کو سیکھنے کے لیے زندگیاں لگانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے مختلف شعبوں میں بہت لوگ ملیں گے، لیکن یہ صرف اسلام ہی کی خاصیت ہے اور حقانیت کی دلیل ہے کہ صرف دین کو سیکھنے کے لیے لوگ زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ آج کہتے ہیں جی دنیا چاند پہ چلی گئی تو مولوی یہاں بیٹھا ہے۔ بھئی مولوی کا کام ہے چاند پہ جانا، یا اس کی ڈیوٹی ہے کہ تمہیں چاند پہ جانے کا طریقہ بتائے؟ نہ اس کا یہ کام ہے، نہ اس کی یہ ڈیوٹی ہے، تو پھر اس کو کس بات کا الزام دینا؟ بھئی
ان کا جو کام ہے وہ اپنے کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو علماء کرام کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی باتوں کو کھول کے بیان کر دینا، یہ ان کا کام۔ ان کا تو کام نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے اندر اور سائنس کے اندر اور دوسرے علوم کے اندر آگے بڑھیں، ہاں یہ ان میں رکاوٹ تو نہیں بنتے، تو جن کا وہ کام ہے وہ اپنا کام کریں، جن کا یہ کام ہے یہ الحمدللہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو آج ہم صفائی کے حوالے سے بات کریں گے۔ صحت کے حساب سے جب بات ہوتی ہے نا، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ایسی ہے کہ آپ نے اپنے عام معاملات کے اندر بھی، رہائش کے معاملات کے اندر بھی صحت کے اصولوں کو بہت خوبصورت طریقے سے رکھا۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنائیں، یعنی سنتوں کو اپنائیں، تو صحت خود بخود ہماری۔ آپ کی مبارک زندگی میں حکیم صاحب آ کے مدینہ طیبہ میں رکے، انہیں پتہ لگا میں اکیلے ہی ہوں، the one and only، تو خوب میرا کلینک چلے گا۔ جب فاقے آگے پریشان ہو گیا، آیا کہ کیا کروں، پتہ لگا ان کی زندگی کا لائف سٹائل اتنا خوبصورت ہے، بیماری نہیں ہوتے۔ تو ہم نبی علیہ السلام کو مبارک لائف سٹائل اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم صحت مند زندگی گزاریں گے۔ آج رہائش کے حوالے سے چند باتیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے گھر کو نہایت سادہ رکھا ہوا تھا، چھوٹا بھی تھا اور سادہ بھی تھا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کے گھروں کے بارے میں زاد المعاد میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان حضرات کے گھر نہ عالیشان ہوتے تھے، نہ بلند و بالا عمارتیں ہوتی تھیں، بلکہ سادہ مسافر کی طرح رہتے تھے، جس میں گرمی اور سردی اور بارش سے محفوظ رہا جا سکے، جانور اندر نہ آئے اس کا خیال رہتا تھا، اور چھتیں اور دیواریں ایسی بھی نہ ہوں کہ سر پہ آ کے گر پڑے، اتنی کمزور، اور نہ وہ گھر اتنے بڑے ہوں کہ ان کی صفائی ایک مسئلہ بن جائے، اور نہ اتنے بڑے ہوں کہ ان کے گھر کا اکثر حصہ ویران پڑا رہے۔ تو ان سب چیزوں سے وہ گھر پاک ہوتے تھے۔ نہ اتنی تنگی اور گھٹن ہوتی تھی کہ رہنے والوں کو پریشانی ہو، نہ اتنے بلند ہوتے کہ پڑوسیوں کی ہوا رک جائے۔ تو ہر اعتبار سے ایک درمیانی درجے کی چیز ہوا کرتی تھی۔ اب حضور کے گھر کیسے ہوتے تھے؟ نبی علیہ السلام کے 9 گھر مدینہ طیبہ میں تھے، 9 گھر مدینہ طیبہ میں تھے، مسجد نبوی شریف کے بالکل ساتھ۔ تو عمران رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے 4 گھر کچی اینٹوں کے تھے، ان کا صحن کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا، اور 5 گھر کھجور کی ٹہنیوں کے تھے جن پر گارا لگا ہوا تھا، اور ان کا کوئی صحن ہی نہیں تھا، اور ان کے دروازوں پر بالوں کے پردے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے پیمائش کی، ان کو ناپا تو تقریباً وہ 3 ہاتھ لمبے اور 7 ہاتھ چوڑے تھے۔ امی عائشہ کا جو گھر تھا وہ تقریباً 7 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا تھا، یعنی کہ 7 ضرب 10 ہاتھ تقریباً۔ تو بہرحال چھوٹے چھوٹے سادہ سے گھر تھے۔ نبی علیہ السلام نے زندگی ایسے گزاری جیسے کہ فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے، کوئی مسافر ہوتا ہے، راہ چلنے والا، ایسے رہنے کی ترغیب دی۔ تاہم اب گھروں میں رہنے کے کچھ آداب ذرا سمجھ لیجئے جس کے بے شمار فائدے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ صاف ستھرے ہیں، صفائی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، کرم کو پسند فرماتے ہیں، سخی اور عطا کرنے والے ہیں، سخاوت کو پسند فرماتے ہیں۔ لہٰذا تم اپنے گھروں کے صحن کو، آنگن کو صاف ستھرا رہا کرو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اس میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ گھروں کو صاف رکھنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کو صاف رکھیں۔ جب گھر کے آگے، گھر کے صحن کی بات صفائی رکھنے کی اتنی تاکید سے ذکر کی جا رہی ہے تو گھر کے اندر کی صفائی تو بدرجہ اولا آ گئی، اور گھروں کے بالکل باہر کی صفائی کی ذمہ داری یہ گھر والے کی ہے۔
یہ بلدیہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم گھر کے باہر کوڑا ڈال دیں وہ اٹھا کے لے کے جائیں، ٹھیک ہے وہ لے جاتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ گھر کا اندر، گھر کا صحن، کار پورچ باہر کی جگہ اور دروازے کے سامنے کی جگہ، یہ پوری کی صفائی کی ذمہ داری گھر والے کی ہے۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ یہ کہیں جا رہا ہو، راستے میں پتھر نظر آئے، کانٹا نظر آئے، ہڈی نظر آئے، کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے، اس کو اٹھا دے۔ جس مسلمان کی شان یہ ہے، کیا اس مسلمان سے بعید کی جا سکتی ہے کہ یہ اپنے گھر کا کوڑا اپنے گھر کے دروازے پر یا کسی اور کے گھر کے دروازے پہ رکھ دے؟ یہ تو مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ اپنے گھر کا کوڑا، اب کئی جگہ کام والیاں ہوتی ہیں، صفائی کرتی ہیں اور وہ جناب کوڑا باہر اٹھا کے پھینک دیتی ہیں۔ ابھی گھر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔ گھر والے بہت مصروف ہیں، کیونکہ مجھے خود اپنا خیال آ گیا نا ساتھ ہی کہ میں تو یہ خیال نہیں رکھ پاتا مصروفیت کی وجہ سے، تو بھئی اگر ایسی کوئی بات ہے تو کسی بندے کی ذمہ داری ہو کہ بھئی دیکھو یہ کام تو نہیں ہو رہا۔ تو اپنا گھر اندر سے صاف رکھنا، گھر کا صحن اور باہر کی جگہ صاف رکھنا، مین گیٹ کے باہر کی جگہ صاف رکھنا، یہ صاحب خانہ کی ذمہ داری ہے۔ گھر اپنا ہے یا کرائے کا، وہ رہ رہا ہے نا، اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گھروں میں مساجد بنایا کرو، گھروں میں مساجد بنایا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ گھروں کو پاک، صاف اور خوشبودار رکھا کرو، پاک، صاف اور خوشبودار رکھا کرو۔ گھروں میں مساجد سے کیا مراد؟ دیکھیں، فرض نماز تو مسجد میں باہر جا کے پڑھنی ہے، جامع مسجد میں۔ گھروں کے اندر جو مسجد ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہے کہ ایسی جگہ گھر کے اندر ہو جہاں انسان عبادت کر سکے، نفل پڑھ سکے، ذکر و مراقبہ، تلاوت قرآن پاک، ان چیزوں کا اہتمام ہو سکے۔ ایسے کئی گھر ہیں، دیکھیں ہمارے گھروں میں ایک کمرہ امی کا، ایک ابو کا، ایک مہمانوں کا، ایک جناب اپنا، ایک بچوں کا، اور ایک جو ہے وہ کباڑ خانہ، ایک اسٹور روم بھی ہوتا ہے نا، غیر ضروری چیزیں، فالتو چیزیں رکھنے کا کمرہ، اور ایک واش روم بھی ہوتا ہے۔ ہر طرح کے روم موجود ہیں، گیسٹ روم بھی ہوتا ہے اور مختلف روم ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ کا کمرہ کوئی نہیں ہوتا ہمارے گھر میں، کبھی فکر بھی ہم نہیں کرتے ایک کمرہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے بھی ہو ہمارے گھروں کے اندر۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام اپنے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برکت کے لیے بلاتے اور فرمایا، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی فلانی جگہ پہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، ہم اس کو پھر اپنی عبادت کی جگہ بنا لیں گے۔ اور نبی علیہ السلام وہ نماز پڑھتے، 2 رکعت پڑھتے، دعا کرتے تھے، اور پھر وہ صحابہ اس جگہ کو نفلی عبادات کے لیے مختص کر دیا کرتے۔ تو صحابہ کرام کے اندر یہ رواج تھا۔ ابھی بھی الحمدللہ کہیں کہیں کسی جگہ پہ یہ ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے گھر کبھی کبھی جانا ہوتا ہے تو انہوں نے گھر کے اندر الحمدللہ ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے، اس میں وہ خود اپنے جو ہے نا وہ عبادات کرتی ہیں، بچے کرتے ہیں، ماحول بن جاتا ہے۔ اسی طرح جلال پور پیر والا میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہر سال ماشاءاللہ عمرے پہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، مٹھائیاں خوب کھلاتے ہیں، مٹھائی والے ہیں۔ تو ان کے گھر میں بھی الحمدللہ جب وہ گھر بنا رہے تھے تو انہوں نے کچھ مشورہ کیا، گھر کیسے بناؤں، تو میں نے کہا بھائی ساروں کے کمرے تو بنانے ہیں، ایک اللہ کا کمرہ بھی بنائیے۔ پھر خیر انہوں نے بنایا، اور اس میں ماشاءاللہ 7-8 لوگ بیٹھنے کی گنجائش ہے، اور اس کو انہوں نے اتنا خوبصورت بنایا، صاف ستھرا، اس میں اے سی بھی لگا دیا کہ بھئی تلاوت کرنی ہے، نماز تہجد پڑھنی ہے، نفل نمازیں ہیں، یا مراقبہ کرنا ہے، گرمی ہے تو بیٹھنے کا بھی دل بھی کرے، تو انہوں نے اتنا اچھا بنایا۔ تو بھئی ہمیں بھی گھروں کے اندر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کشادہ گھر یہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ شریعت نے کبھی ایسی تعلیم نہیں دی کہ رہائش کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جس میں وسعت نہ ہو اور ہوا اور روشنی کے مسائل ہوں، علاقہ بھی اچھا نہ ہو، بالکل ہی فضول 3rd کلاس اور گندی جگہ پہ رہنا، یہ تو شریعت نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ اچھی جگہ پہ صاف ستھرا مکان ہونا درمیانے درجے کا، یہ بہت اچھا، اور اس کے لیے دعائیں سکھائی گئیں۔ ہم وضو کرتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک دعا سکھائی گئی ہے، وضو کرتے ہوئے انسان یہ مانگا کرے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس میں 3 باتیں اللہ سے مانگی ہیں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میرے گھر کو وسعت عطا فرما دیجئے، بڑا کر دیجئے، اور وہ رزق بڑا کر دیجئے۔ تو اس کی ایک مثال سمجھیں، انسان گناہگار ہے، جب معافی مانگے گا تو کیا ہو جائے گا؟
گناہ گار جب توبہ کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ نیک ہو جائے گا نا، نیک ہو جائے گا۔ اللہم اغفر لی، گناہ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، نیک ہو گیا۔ اب آگے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ میرا گھر بڑا کر دے۔ جب نیک ہوگا تو نیکوں کو گھر بلائے گا، علماء کو بلائے گا، جماعتیں آئیں گی، مدرسہ بنے گا، خانقاہ بنے گی، لوگ آئیں گے جائیں گے، دین سیکھیں گے۔ اب جناب پھر اگلی دعا کیا ہے؟ وبارک لی فی رزقی۔ جب اتنے لوگ آئیں گے تو ان کے اہتمام کے لیے، خیال کے لیے پیسے بھی چاہیے، رزق بھی وسعت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بڑا گھر حاصل کرنے کا طریقہ پتہ کیا بنا؟ انسان نیکی کرتا رہے، گناہوں کو چھوڑے، نیک لوگوں کو گھر بلائے، گھر میں دین کے کام کرے، گھر بھی بڑا ہوگا اور خود بخود وسعت بھی ہو جائے گی، رزق میں بھی وسعت ہو جائے گی۔ تو ایک یہ طریقہ بھی ہے۔ زامبیا میں ایک مرتبہ میں نے حضرت جی کا بیان سنا، تو مکارم اخلاق میں بھی یہ بات موجود ہے، حضرت جی کی کتاب ہے مکارم اخلاق۔ تو فرمانے لگے کہ کون سی گاڑی کا ذکر کیا، گاڑی کا نام بھی میں بھول گیا، تو فرمانا کہ وہ گاڑی اگر لینی ہو نا تو ایک تو انسان طریقہ یہ کہ بہت بڑا بزنس مین بنے اور بہت پیسہ کمائے، پھر وہ گاڑی خرید لے، نام ابھی یاد نہیں آ رہا، یا پھر کوئی بڑا پیر بنے، دین کا کام کرے کہ کوئی مرید کے پاس گاڑی ہو تو وہ بٹھائے۔ تو اس نے فرمایا کہ میں فلاں ملک میں گیا تھا، وہاں گیا تو اس گاڑی پہ ایک صاحب نے لے کر آئے، کہا حضرت اس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، دعا کر دیں، اور میں نے نئی خریدی، ابھی تک استعمال نہیں کی، مجھے معلوم تھا آپ آئیں گے تو یہ آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، آپ اس میں بیٹھیں۔ اور وہ پھر وہ لے کے گیا، رولز رائس تھی غالباً، رولز رائس۔ تو خیر یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ تو ابھی میں دبئی گیا تو جناب جن کے گھر میں گیا تو وہاں ٹیسلا بھی کھڑی ہوئی تھی، الیکٹرک جو ہوتی ہے، اور ساتھ پورشے بھی تھی جرمنی کی، وہ پورشے میں لے کے پھرتے رہے۔ تو میں نے ان کو اس گاڑی میں بیٹھ کے حضرت جی کی یہ بات سنایا کہ حضرت جی نے فرمایا تھا۔ تو بھائی گھروں کو بڑا کرنا ہو اور اس میں اضافہ کرنا ہو تو کیا کریں؟ گناہوں کو چھوڑیں، نیک ہو جائیں، نیکوں کو گھر بلائیں، گھروں میں دین کا کام کریں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ گھر میں بھی وسعت عطا فرما دیں گے انشاءاللہ، اور رزق میں بھی وسعت عطا فرما دیں گے۔ اچھا، گھروں کو پاک صاف رکھا کرو، ایک تو اس میں نماز کی عبادت کی جگہ بنانے کا حکم، دوسرا پاک صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم، یعنی گھروں میں کہیں سے بدبو نہیں آنی چاہیے، پورے گھر صاف ہو، ہر طریقے سے صاف ہو، اوپر سے لے کے نیچے تک، نیچے سے لے کے اوپر، دائیں سے بائیں، آگے پیچھے، صفائی کا اہتمام جس گھر میں ہو اس گھر میں پھر اللہ کی رحمت بھی انشاءاللہ زیادہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے۔ صفائی ایمان جو ہے نا، ہم کہتے ہیں نصف ایمان ہے صفائی، صفائی نصف ایمان، یہ حدیث نہیں ہے، حدیث کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ تو جسم کی صفائی، قلب کی صفائی، دماغ کی سوچ کی صفائی، گھر کی صفائی، تمام چیزوں کا صاف رکھنا چاہیے۔ گھر کی صفائی کے اوپر خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اب گھر میں کچھ ایریا ایسے ہیں جو عام طور سے نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ پانی کی ٹنکی گھروں پہ اوپر لگی ہوتی ہے، اس کی صفائی کوئی نہیں کرتا، بہت کم لوگ کرتے ہیں، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ پانی کی ٹنکی کی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب پیچھے والے گھر میں ہم تھے، یہاں تو آئے نا 2010 میں تقریباً، ادھر 1993 میں آئے تھے، تو ہر سال امی چڑھا دیتی تھی ٹنکی کے اندر، وہ بڑی سی ٹنکی ہے سیمیٹڈ، اندر جا کے اس کی صفائی کرنی، تو پورا دن لگ جاتا تھا، ادھر کئی گھنٹے لگتے تھے، ہر سال صفائی ہوتی تھی۔ تو گھروں میں جو واٹر ٹینک ہے، پانی کی ٹنکی، اس کی صفائی انتہائی ضروری ہے، اس کو لوگ برسوں نہیں کراتے، صحت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس کا خیال کیا جائے۔ اس کے علاوہ کچن، باورچی خانہ، اس کی بھی صفائی کا اہتمام، اور کچن کے اندر تمام چیزوں کا، برتن کا، ہر چیز کی صفائی کا اہتمام، یہ بہت ضروری۔ اور کچن کے اندر عام طور سے انڈے بھی آتے ہیں جو فریج میں رکھ دیے جاتے ہیں، مرغی کے انڈے کھاتے ہیں کبھی؟ یہ جو انڈے آتے ہیں نا، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، جب یہ بازار سے شاپر میں گھر میں آتے ہیں تو یہ انڈے ناپاک ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ انڈے ناپاک ہوتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہمارے گھروں میں ہمیشہ سے اس کا اہتمام ہے۔ ابھی میں بیگم، یہ جو بات کر رہا ہوں بیگم صاحبہ سے یہ سبق سن کے سنا کے پھر کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو نہیں دھوتا، تو میں نے کبھی ذرا طریقہ بتائیں، پتہ تو تھا لیکن ذرا ریفریش ہو جائے۔
تو بتایا کہ بھئی انڈے آتے ہیں شاپر میں، شاپر کے اندر رکھے ہوئے، اس کا مطلب ہے دھلے ہوئے نہیں ہیں، اب یہ فریج میں نہیں جا سکتے، اب یہ فرائی پین میں بھی نہیں جا سکتے، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی شاپر میں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ اصول بنا ہوا ہے ہمارے گھر کا۔ اب اس نے کیا کرنا ہے، شاپر سے نکل کے دھلنا ہے، کسی نے اس کو دھونا ہے، دھو کے ٹوکری میں رکھ دیا۔ اب اس کا مطلب ہے ٹوکری میں اگر پڑے ہیں تو دھلے ہوئے پڑے، اور وہاں سے چاہے ڈائریکٹ استعمال کرنے یا فریج میں رکھنے، یہ ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موسم کون سا ہے اور ضرورت کیا ہے۔ جب مرغی سے انڈا نکلتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے، اس کے باہر ناپاکی، اندر سے وہ پاک ہے، باہر ناپاکی لگی۔ اب آپ نے انڈے کو نہیں دھویا اور وہ گیلا آپ کا ہاتھ ہے، وہ ناپاک انڈے کے اوپر لگا اور آپ نے انڈے کو توڑا کسی بھی طریقے سے، اب وہ جو آپ کے ہاتھ میں ناپاکی لگ گئی، ہاتھ ناپاک ہو گئے۔ خدا نخواستہ انڈے کا چھلکا اگر فرائی پان میں چلا گیا، کھانا جو بنا رہا ہے اس میں چلا گیا، تو وہ ناپاکی وہاں جا سکتی ہے۔ آپ نے انڈے کو ہاتھ لگایا، ہاتھ گیلا تھا، وہ ناپاکی ادھر ٹرانسفر ہوئی، جب آپ نے کسی اور چیز کو ہاتھ لگا لیا کچن میں، وہ ادھر ٹرانسفر ہو گئی۔ تو کچن کی صفائی کا بھی، پاکی کا بھی اہتمام، اس کی بھی ضرورت ہونی چاہیے، خیال ہونا چاہیے۔ اور ابھی جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو بیگم صاحبہ سے میں نے یہ جب پوچھا، انہوں نے بتایا، تو والد صاحب کہنے لگے کہ بہت سے لوگوں کو تو آج اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے خاندانوں میں یہ ہے، تو ابو کا یہ گمان ہے کہ آج بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ تو یہ ایک ناپاکی آنے کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ ٹوائلٹ کی صفائی کا بھی بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جن پہ فوکس ہونا چاہیے کہ بھئی اس کا اہتمام ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گھروں کو پاک صاف رکھو، تو یہ ساری چیزیں صفائی کے اندر آتی ہیں نا۔ خوشبودار رکھو، یعنی کہیں سے بدبو نہیں آنی چاہیے، اتنا جالے نہیں ہونے چاہیے، صفائی بار بار ہوتے رہنی چاہیے۔ رہائش کے لیے جو جگہ لینی ہو، کہاں لینی چاہیے؟ نبی علیہ السلام سے ایک صاحب نے فرمایا، صحابی آئے فروہ بن مسیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کیا یا رسول اللہ ہماری ایک زمین ہے، اس کا نام ہے ابین، ہماری کھیتی باڑی وہاں ہے، رہنے پھرنے کے سہنے کے مکانات وہاں ہیں، چیزیں وہاں ہیں، لیکن وہاں کی آب و ہوا بہت پریشان کن ہے، خراب ہوا ہے۔ فرمایا اس کو چھوڑ دو، ایسی جگہ بود و باش رکھنے سے نقصان ہوتا ہے۔ یعنی اچھی مناسب صاف ستھری جگہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنے انسان کے اندر پاس وسائل ہوں، اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اچھی جگہ کا انتخاب یہ بہت ضروری ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی زندگی میں کچھ چرواہے مدینہ طیبہ میں آ گئے، جنگلوں میں کھلی جگہوں پہ رہنے والے تھے، مدینہ میں آ گئے، شہر کی آب و ہوا، ماحول اور معاملات ان کو موافق نہیں آئے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ بھئی یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ جنگلوں میں جائیں، کھلے علاقوں میں جائیں۔ تو انسان اپنے مزاج اور ماحول کے مطابق ایڈجسٹ ہوتا ہے، اور وہ فطری چیز ہے، اس کا شریعت نے دیا ہے۔ خوبصورت مقامات کے اوپر آب و ہوا جہاں بہت اچھی ہو، مکان ہی وہاں ہو تو سبحان اللہ بہت اچھا، نہیں تو کبھی کبھی وہاں جاتے رہنا چاہیے، صحت کے لیے بڑا اچھا ہے۔ نبی علیہ السلام امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو لے کے گئے ایک ایسے سرسبز مقام کے اوپر، یعنی فیملی کو لے کے کہیں نہ کہیں ایسے کبھی کبھی آنا جانا یہ تازگی کا ذریعہ ہے۔ تو گھر کی صفائی کے اندر چند باتیں آ گئیں۔ پھر ماحولیاتی صفائی، انوائرمنٹل کنٹرول جو ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اب جب معاشرے کا ہر فرد، ایچ انڈیویجول جب اس کوشش پہ ہوگا کہ مجھے اپنی صفائی کرنی ہے، ذات کی بھی، گھر کی بھی اور اپنے متعلقین کی بھی، تو بتائیے کہ اس علاقے میں کیسی خوبصورت ماحولیاتی صفائی ہوگی۔ یہ سب صحت سے متعلق باتیں ہیں تو ساری سنتیں، لیکن میں اس کو صحت کے رنگ میں دے رہا ہوں کہ ہم ہر ایک کا چاہتا ہے کہ صحت مند زندگی ہو۔ بیماری خود بڑی مشکل چیز ہے، پھر اس کے اوپر خرچ ہونے والے جو معاملات ہیں وہ، پھر اس کے بعد تیمارداری اور بہت مسائل ہیں۔ تو ہم جتنا سنت کے قریب آئیں گے اتنی بیماریوں سے دور انشاءاللہ زندگی ہوگی۔ یہ مسجد کیا ہے؟ مسجد اور اجتماعی جگہ، یہ ہمارا جو گھر ہے الحمدللہ اجتماعی جگہ ہے۔ مسجد اور اجتماعی جگہوں کو پاک صاف رکھنا سب آنے والوں کی ذمہ داری ہے، صرف مسجد والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھئی میں اس میں کتنا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ مسجد ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، جتنے بھی اجتماعی جگہ ہوتی ہیں، اوطاق ہوتے ہیں علاقوں میں، کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں، تو ان سب کا صفائی کا خیال رکھنا ہر ایک بندے کی ذمہ داری ہے۔ سب اپنا اپنا خیال رکھیں۔ اور یہ جو جگہ ہوتی ہیں، یہ امت کے دینی مراکز جو ہوتے ہیں نا، یہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہر چیز یہاں ہوتی تھی۔ مسجد کے اندر سیاست بھی ہوتی تھی، مسجد کے اندر عدالت بھی ہوتی تھی، فیصلے ہوتے تھے لوگوں کے، مسجد کے اندر دین سیکھنا سکھانا بھی ہوتا تھا، فقط نماز نہیں ہوتی تھی۔ آج باطل کو مسجد سے اور نماز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو مسئلہ ہے مدرسے سے، دین سیکھنے سکھانے سے۔ بہت سارے ایسے عرب ممالک ہیں اور بہت سارے دنیا میں مسلمان ممالک ہیں، مسجدیں بہت خوبصورت، بہت شاندار، لیکن وہاں دین کی محنت نام کی کوئی چیز نہیں، دین پڑھنا پڑھانا وہاں پابندی ہے۔ باطل کو ہماری مسجد اور ہماری نماز سے فرق نہیں اتنا پڑتا، وہ کہتا ہے جتنے مرضی مسجدیں بناؤ، پڑھتے رہو نمازیں۔ جب دین سیکھنے کی بات آئے گی اور شریعت کے نظام کو اپنے اندر اپنانے کی بات آئے گی، وہاں اس کی لڑائی ہے۔ مساجد کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن مدارس اور خانقاہوں کی، مراکز کی اہمیت موجودہ حالات میں بہت اہم ہو گئی ہے۔ غسل جمعہ کی ابتدا کیسی ہوئی؟ ہر جمعے کو غسل کرنا کیا ہے؟ سنت۔ تو غسل جمعہ کی ابتدا کیسی ہوئی؟ بالکل ابتدائی زمانے میں صحابہ کرام، غربت تھی، تنگی تھی، فاقے تھے، موٹا سستا بھاری کپڑا پہنتے تھے، صوف کا اونی کپڑا، اور سارا دن محنت مشقت ہوتی تھی، ادھر سے گرمی، مدینہ طیبہ کی شدید صحراؤں کا علاقہ۔ تو مسجد نبی شریف مسجد نبی شریف چھوٹی تھی، سائز بھی چھوٹی تھی اور جناب چھت بھی نیچی تھی۔ اب جب اس طرح کے لوگ آتے کہ محنت کرنے والے اور اونی کپڑے پہنے ہوئے، جو 8 دن سے بعض دفعہ وسعتیں نہیں ہوتے، نہا ہی نہیں پائے ہوتے تھے، محنت مشقت اور تنگ مسجد میں سارے جمع ہو گئے اور بھرپور اب جگہ نہ رہی۔ ایک ایسا ہوتا تھا شروع میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ نے پسینے کی بدبو کو محسوس کیا اور ایک کنجیشن تھی، بہت زیادہ تکنگی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت صحابہ کرام کو بڑے پیار سے فرمایا، اے لوگو، جب جمعہ کا دن ہوا کرے تو تم غسل کیا کرو اور خوشبو لگایا کرو، جو جس کے بعد دستیاب ہے وہ لگایا کرو، اہتمام کیا کرو۔ صحابہ نے وہ کرنا شروع کر دیا، تو یوں غسل جمعہ کی ابتدا ہوئی اسلام کے اندر۔ بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے فقر و افاقہ ختم ہو گیا، اللہ نے مسلمانوں کو خوشحالی دے دی، مسجد کی تنگی بھی دور ہو گئی، وہ بھی وسیع ہو گئی، بلند ہو گئی، مسلمانوں کی اندر بھی تنگی دور ہو گئی، کپڑے وہ نہ رہے، اس طرح کی مشقتیں اور محنتیں نہ رہیں، گھروں میں آسانیاں آ گئیں، تو وہ چیز تو ویسے ہی ختم ہو گئی۔ جمعے والے دن غسل کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی، تاہم جمعے کے دن غسل کرنا آج بھی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محلوں میں مسجدیں بنایا کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کی صفائی کا خیال کیا کرو، ان میں خوشبو کا استعمال کیا کرو۔ تو جتنی بھی مسجدیں ہیں سب کی صفائی کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیاز، لہسن، مولی، اس طرح کی چیزیں کھا کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ چیزیں کھانی ہو تو نماز کے بعد آ کے کھائے۔ یہ اگر کھا کے جائے گا، اس کی اسمیل ہوگی تو وہ فرشتوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے گی۔ جو سلیم الطبع لوگ ہوتے ہیں، بہت صاف ستھرے مزاج والے، تو ان کو بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی بچانا چاہیے۔ اچھا بھائی، بڑی آنکھوں والی حور سے شادی کس نے کرنی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ آپ نے نہیں کرنی؟ شرما رہے ہیں آپ؟ اچھا، شرمانے کی کون سی بات ہے؟ میں نے تو اوپن بات کی، حدیث بتائی ہے، ساروں نہیں کرنی ہے نا۔ بڑی آنکھوں والی حور سے شادی آپ نے نہیں کرنی ہے، آپ نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے، کریے تھے۔ اچھا، بڑے ڈر چھپ شرما کے، کوئی نہیں، کوئی بیگم نہیں دیکھ رہی آپ کی یہاں، کوئی بیگم کسی کی نہیں دیکھ رہی۔ اچھا، یہ ایک بات آپ کو بتاؤں، جنت کی حور بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ جنت کی حوریں، وہاں ہماری جو ایمان والی عورتیں ہیں، یعنی ہماری بیویاں، یہ ان کی کنیزیں ہیں۔ گویا کہ جیسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جیسے کام والی ہوتی ہے نا ماسیہ، گویا سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یقیناً وہ بہت خوبصورت ہیں، ان کی خوبصورتی کا ذکر کیا گیا، لیکن وہ جو پاک دامن عورتیں، بچیاں، وہ مائیں، ہماری بیگمات اور ہمارے گھروں میں رہنے والی پاکیزہ عورتیں، امت کی مومنات جتنی بھی ہیں، یہ ان حوروں سے بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ حوریں تو حیران ہو رہی ہوں گی کہ خوبصورتی ہوتی کیا ہے۔ اب یہاں خیال پیدا ہوتا ہے، حوروں کی خوبصورتی کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا تو مومنہ کی خوبصورتی کا جنت میں ذکر نہیں فرمایا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مومنہ عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے حسن کو کھول کے بیان کرے تو پردے میں رہنے کا حکم کیسے دیں؟ تو دنیا میں تو یہ پردے کی چیز ہے، چھپنے کی چیز ہے، لیکن جنت کے اندر حوروں کا جتنا مرضی زیادہ حسن ہو،
ہماری عورتوں کا حسن اس سے بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے ملے گی اپنی ہی والی۔ وہ کسی نے کیا ایک شعر کہا تھا، حقیقت میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی دل جلے کی کوئی بیوی سے کسی کا دل جلا ہوتا ہے نا، تو کسی دل جلے نے شعر کہا تھا، نک وہ جنت میں پہنچ گیا تھا، دل جلا کوئی شوہر تھا، اس کو پتہ لگا جنت میں بیوی مل گئی، تو دل کا جلاپا اس نے نکالا، نہ کرتا کوئی نیکی دنیا میں، نہ کرتا کوئی نیکی دنیا میں، گر معلوم ہوتا تو ہی ملے گی جنت میں۔ تو بھائی جنت میں یہی ملیں گی انشاءاللہ، اللہ انہی سے ملاقات کروائے۔ لیکن بہرحال یہ بڑی آنکھوں والی حوروں کا حق مہر کیا ہے؟ فرمایا مسجد کو صاف رکھنا، اس میں سے کوڑا کباڑ نکالنا، مسجد کو پاک اور صاف رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں بڑی آنکھوں والی حور سے نکاح کروا دیں گے۔ لوگ جب کل سے مسجدیں صاف ہو رہی ہیں انشاءاللہ، وہ تو خوش ہوگا جی۔ اچھا جی، اب ذرا ایک اور بات سن لیجئے، جنت میں گھر کس کو چاہیے جی؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ ماشاءاللہ جی، سب کو چاہیے جی۔ اب ذرا توجہ سے سنیں جنت میں گھر کیسے ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر نکالی جس سے تکلیف ہوتی ہے، کوڑا کباڑ کانٹا، کوئی چیز، کو پتھر، کوئی ایسی چیز جو تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے، اس نے اس کو مسجد سے باہر نکال دیا، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے۔ مسجدوں کو صاف رکھنا، اور یہ مسجدوں کو صاف رکھنا، یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ یہ مسجد کمیٹی کی خالی ذمہ داری نہیں ہے کہ مسجد کو صاف رکھے، وہ کرے ٹھیک ہے، اس نے ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے۔ تو بھی جو ہمارے محلے کی مسجد ہے، قریب کی مسجد ہے، جو محلے کے نوجوان ہیں وہ بھی اس کا خیال رکھیں کہ بھی میں کیسے صاف کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو مسجد کی صفائی کرنے والے کے وہ جنت میں گھر بھی ملے گا اور بڑی آنکھوں والی حور بھی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، توجہ سے سمجھنے والی بات ہے، فرمایا کہ میری امت کے اچھے اور برے اعمال میرے پاس پیش کیے گئے، تو ان کے اچھے اعمال میں سے میں نے دیکھا ایک ایسا عمل کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ اچھے اعمال میں سے ہے۔ راستے میں سے کسی بھی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا اچھے اعمال میں سے۔ اور برے اعمال میں فرماتے ہیں میں نے وہ تھوک بھی پایا جو مسجد میں کسی نے کیا۔ مسجد میں تھوکنا یہ برے اعمال میں سے ہے۔ جو معتکفین اعتکاف میں بیٹھے میں 10 دن کے لیے اب نکل نہیں سکتے، انہیں تھوک آئے تو کیا کریں بھئی؟ ٹیشو پیپر آج کل بہت آسانی سے اللہ نے حل دے دیا، تو تھوکنا اگر ہو تو ایسے بیسن تک چلے جائیں، مسجد میں کوئی جلدی ہو تو ٹیشو پیپر کو کریں، جو بھی کچھ طریقہ کار ہو، مسجد میں تھوکنا نہیں چاہیے، یہ برے اعمال میں سے ہے۔ اچھا، مساجد کے اندر تالاب پہلے تو بہت ہوتے تھے اور حوض وغیرہ، تو اب تو وہ زمانہ ختم ہو گیا، لیکن جامع شرفیہ میں الحمدللہ ابھی بھی ہے، کئی پرانی مسجدوں میں، نیلا گنبد کی مسجد میں اور جگہوں پہ ہے۔ اس کی صفائی کی ذمہ داری یہ بھی مسجد والوں کی ذمہ داری۔ باقی نبی علیہ السلام نے کوئی جنرل بات فرمائی قیامت تک کے لیے، مسجد کا تالاب ہو یا کہیں اور، فرمایا ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیا کرو، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیا کرو۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرے ہوئے کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرو، نہ ہی جنابت کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی میں داخل ہو۔ اب بہت ساری جگہ سوئمنگ پول بن گئے ہیں، اگر جاری پانی ہے تو بہت بہتر، اگر ٹھہرا ہوا پانی ہے اور خالی جو ہے وہ کلورین وغیرہ ڈال کے صفائی کرتے ہیں تو وہ تو بڑی مصیبت ہے۔ تو یہ سب چیزیں صحت سے تعلق رکھتی ہیں، اور بہت ساری جلد کی بیماریاں ہو جاتی ہیں جب بندہ پیشاب ایسی جگہ ٹھہری ہوئی جگہ پہ پیشاب کرے جہاں پانی ٹھہرا ہوا ہے، تو بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ لعنت کا سبب بننے والی 3 باتیں، لعنت کا سبب بننے والی باتوں سے بچو۔ کون سی 3 باتیں؟ پہلی بات یہ فرمائی کہ آدمی ایسی جگہ قضاء حاجت سے فارغ ہو جو لوگوں کے چلنے کی جگہ ہے، راستے میں انسان پیشاب پخانہ کرے، یہ لعنت کا موجب بننے والا عمل ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسرا، ایسی جگہ انسان پیشاب پخانہ کرے جہاں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے سایہ موجود ہے، کسی درخت کے نیچے یہ بیٹھنا چاہتا ہے، کوئی مناسب پاکیزہ جگہ ہے جہاں لوگ بیٹھ سکتے ہیں، کہ وہاں اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو بھی لعنت ملے گی۔ اور تیسرا، جہاں پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں پانی پیتے ہیں، پانی بھر کے لے جاتے ہیں، وہاں پر اس قسم کی حرکت کرنا، پیشاب پخانہ کرنا، یہ لعنت کا ذریعہ ہے۔
اب دیکھیں اس میں کراہت بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی طریقے سے بات کی ترغیب دی، سمجھایا۔ کوئی بھی ایمان والا، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا، یہ کام سننے کے بعد تو کبھی نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب یہ تھی، جب آپ کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا تو باہر جاتے اور اتنا دور تشریف لے جاتے کہ آپ کے اوپر کسی کی نظر ہی نہ پڑتی۔ اس میں فطری طور پر حیا بھی ہے، شرافت بھی ہے۔ اللہ ہمیں حیا بھی عطا فرمائے، شرافت بھی عطا فرمائے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راستے سے کوئی پتھر، کانٹا، ہڈی، اس قسم کی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، یہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ انسان جیب سے مال نکالتا ہے نا، تو کبھی کبھی دل پہ ہلتا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا، تو جیب سے مال نکالنا مشکل لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے آسانیاں دے دی، کبھی راستے میں کوئی چیز پڑی بھی ہٹا دو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیب سے مال نہیں نکالنا چاہیے، وہ اپنی جگہ۔ اس چیز کو اتنا اجر دے دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا کتنی بڑی عبادت، یہ راستے سے چیزیں ہٹا دینا یہ بھی عبادت۔ ماحولیات کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، ماحول کو صاف رکھنے کے لیے شجر کاری کتنی ضروری۔ ہمارے یہاں پاکستان میں تو ابھی تک کھاتوں کے اندر، کاغذوں کے اندر تو اربوں درخت لگ چکے، جو کاغذوں میں ہی لگتے ہیں، کاغذوں میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ سرکاری کھاتا نہیں، نبوی حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے، کھیتی پودا، اس میں سے کوئی انسان کھائے، پرندہ کھائے، جانور کھائے، وہ سب اس بنانے لگانے والے کے لیے صدقہ ہوگا۔ اور ایک اور ترغیب دی، فرمایا کہ انسان مر جائے گا، قبر میں پڑا ہوگا، قبر میں بھی جو اس نے پیچھے دنیا میں درخت لگائے ہوں گے، اس کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا، جو اس کے سائے میں آئے گا۔ انسان یا جانور جو اس کے کسی چیز سے نفع اٹھائے گا، انسان یا جانور، اس کو فائدہ پہنچے گا۔ تو شجر کاری کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی ترغیب دی خوبصورت طریقے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باغ میں نماز پڑھنا بڑا پسند تھا۔ گرینری، پچھلی دفعہ 2 چیزیں بتائی تھیں میں نے جن سے آنکھیں تیز ہوتی ہیں۔ سبزہ، گرینری کو دیکھنا، اس سے آنکھیں قوی ہوتی ہیں، قوت پکڑتی ہیں، اور بہتے ہوئے پانی کو دیکھتے رہنا، اس سے آنکھیں جو ہے نا مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ بیان کر کے میں وہاں گیا، ادھر بیٹھا، جیسے بھی بیان کے بعد سب لوگ ملتے ہیں، وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے انفرادی، تو ایک وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ میرے پاس آیا، کہنے لگے آپ نے جو بیان کیا نا ابھی کہ سبزہ دیکھنے سے آنکھیں تیز ہوتی ہیں، کہنے لگے کہ آرمی میں جب فائرنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے نا، تو اس ٹائم سے پہلے جب فائرنگ کرنی ہوتی ہے، پہلے سبزہ دکھاتے ہیں، اچھی طریقے سے گرینری کو دیکھو، توجہ سے دیکھو، اس سے فوکس بہتر ہوگا، آنکھ مضبوط ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے، فرض نماز نہیں، باغ میں جانا۔ مسجد نبی شریف جنہوں نے دیکھی ہے انہیں تو اندازہ ہو جائے گا، جنہوں نے نہیں دیکھی اللہ انہیں بھی دکھائے، اور جنہوں نے دیکھی ان کو بار بار دکھائے۔ باب فہد سے جب داخل ہوتے ہیں نا، باب ملک فہد 21 نمبر سے، تو کئی دروازے ہیں، اور آگے داخل ہو تو راستے ہیں، 2 بڑے کھلے راستے۔ جو الٹی طرف والا راستہ نا، لیفٹ سائڈ والا، تو اس کے بالکل آخری جو صفحے ہے نا، وہاں پہ ایک باغ تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف سے چل کر یہاں آتے، اس باغ میں کنواں تھا، وہاں کا پانی آپ کو پسند تھا، وہاں پانی پیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد بہت پیچھے تھی، اور یہ باغ تھا۔ اب تو اس باغ بھی ختم ہو کے مسجد کا حصہ بن گیا، بہت بڑی جگہ بن گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغات میں اس طرح نماز پڑھنا کھلی جگہوں پہ پسند فرماتے۔ حادثات سے بچنا، سوشل سیکیورٹی والے ہو نا، بڑی چیزیں بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، ارے بھائی سوشل سیکیورٹی کی چیزیں نبی علیہ السلام نے بھی بتائی ہیں۔ حادثات سے حفاظت کے حوالے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ترغیبات دی ہیں۔ اگر ہم دین سیکھ لیں تو بہت خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں، دین بڑا خوبصورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کو، چھوٹے پتھر کنکریوں کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے پر رکھ کر یوں مارنے سے منع فرمایا۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا درمیان میں پتھر کا یوں مارے، اس کو منع فرمایا۔ آگے فرمایا، نہ یہ شکار کو مارتی ہے، نہ دشمن کو ملیا میٹ کرتی ہے، بلکہ آنکھ پھوڑتی ہے اور دانت توڑتی ہے۔ تو میں اس حدیث کو جو پڑھ رہا تھا تو ابھی نیچے کمرے میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ اس سے کیا مراد ہوگی کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے اندر کنکری رکھ کر یوں مارنا،
فرمایا نہ اس سے دشمن کو نقصان پہنچتا ہے، نہ شکار ہو سکتا ہے، اس سے کسی کی آنکھ ہی ٹوٹ سکتی ہے، دانت ہی ٹوٹ سکتا ہے۔ اچھا، جو شیطان کو کنکری مارتے ہیں وہ اسی طرح مارتے ہیں، وہ حکم ہے رمی جمرات کے وقت، وہ ایک مقصد ہے کہ سامنے آپ مار رہے ہیں، تو ویسے جنرل منع ہے۔ اچھا جی، حادثات سے حفاظت کے لیے آقا کی باتوں کو توجہ سے سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہماری مساجد میں سے گزرے، بازاروں میں سے گزرے، پبلک پلیس میں آئے گزرے، اس کے پاس کوئی تیر، تلوار، کوئی نوک والی چیز ہو تو اس کو صحیح طریقے سے اپنے کنٹرول میں رکھے، اور اس کا جو اگلا دھارا ہے اس کو بہت حفاظت سے، مضبوطی سے، احتیاط سے رکھے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اتنا خیال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھوایا۔ آج کل تیر تلوار لے کے تو کوئی نہیں نکلتا، لیکن کسی کے پاس ریوالور ہوتا ہے، لائسنسی اسلحہ بھی ہوتا ہے نا، اور کیسے حادثے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان سنتوں کا لحاظ رکھیں تو اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ننگی تلوار لینے اور دینے سے منع فرمایا۔ آج کل گھروں میں چھریاں ہوتی ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھ لیجئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کپڑا کاٹنا ہو یا چمڑا کاٹنا ہو تو کاٹتے ہوئے ایسے نہیں کاٹنا کہ دو انگلیوں کے درمیان لے آؤ، ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے، احتیاط سے کاٹو۔ جیسے کپڑے والے، میرے سسرال کپڑے والا ہے، وہ کپڑے جب کاٹتے ہیں، باقی بھی کپڑے والے تو ایسے کاٹتے ہیں کہ آگے جائے، یوں نہ آئے۔ کچھ چیز کاٹتے ہوئے، بھی عورتوں نے سبزیاں کاٹنی ہے گھروں میں تو اپنے ہاتھوں کا خیال رکھتے ہوئے، چھری لینی دینی ہے تو احتیاط کے ساتھ، بہت محتاط ہو کے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں ہمیں سمجھائیں۔ پھر فرمایا کہ دوران سفر رات کو کہیں اسٹے کرنا ہو، پڑاؤ ڈالنا ہو تو سڑک کے اوپر، گزرگاہ کے اوپر نہیں، ذرا سائڈ پہ ہو کے۔ پھر وجہ بھی بتائی، فرمایا کہ رات کو جانور بھی نکلتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی نکلتے ہیں۔ اب شہروں کے اندر تو ان چیزوں کا نہیں اتنا معاملہ ہوتا، لیکن شہروں میں بھی کتے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن باہر اگر آپ چلے جائیں آبادیوں سے نکل کے تو کتنے ہی قسم کے ایسے جانور ہوتے ہیں جو گزرگاہ سے گزرتے ہیں، تو اس میں فرمایا کہ محتاط رہ کے اچھی جگہ پہ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حادثات سے حفاظت کے لیے سمجھایا کہ رات کو گھر میں اگر کوئی شخص ایسی چھت پر سوئے جس کی منڈیر کوئی نہیں، یہ خود اپنے ذمے سے آ گیا، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، تو خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کے وقت جب کام، زندگی کے کاروبار تھم جاتے ہیں، باہر نکلنے سے غیر ضروری منع فرمایا۔ بہت ضروری بات ہو تو بندہ باہر نکلے، رات کو باہر نکلنا، آنا جانا غیر ضروری، نبی علیہ السلام نے اس سے کو پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت زمین پہ پھیلا دیتے ہیں۔ اچھا جی، 5 جانور ایسے ہیں جن کو حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے، حرم مکہ 5 جانوروں کو حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون سے؟ چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ یہ 5 جانور ایسے ہیں جن کو حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے، چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ اسی طرح چھپکلیاں گھر میں بہت ہوتی ہیں، یہ زہریلا جانور ہے، یہ تکلیف دہ چیز ہے، ناپاک گندی چیز ہے، اچھی چیز تو نہیں ہے۔ چھپکلی کو مارنا ثواب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب سے مارا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جس نے دوسری ضرب میں مارا اس کی نیکیاں کم، جس نے 3 ضرب میں مارا اس کی نیکیاں کم، یعنی جتنی ضربوں میں ماریں گے اتنی نیکیاں کم ہوں گی۔ ایک بری چیز کو مارنے میں بھی رحمت، کہ ایک دفعہ میں مر گئی اس کو کم تکلیف ہوگی، تو رحمت للعالمین احکام تو دے رہے ہیں مارنے کے، لیکن ساتھ رحمت جھلک رہی ہے۔ اور چھپکلی کو مارنا یہ کیا ہے جی؟ نیکیوں کا ذریعہ، تو چھپکلی کو مارنا یہ اچھی بات ہے۔ فرمایا کہ سانپوں کو مار ڈالا کرو، سانپ کو مار دینا یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر حادثات سے بچنے کے لیے رحمت للعالمین نے ہمیں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، رات کو سونے لگو تو بجھا دیا کرو، رات کو سونے لگو تو بجھا دیا کرو۔ اب کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ابھی سردی آ گئی تو بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ گیس کا ہیٹر، گیس کا چولہا، ابھی 4-5 دن پرانی بات ہے، ہمارے کزن کلیم آئے میرے پاس تو کہنے لگے کہ مہمان آئے ہوئے تھے
انہوں نے گیس کی کوئی اپلائنسز، کوئی چولہا، کوئی چیز آن کی، اس وقت گیس نہیں تھی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو جناب اس وقت کھولا اور پورا اس کو بند نہیں کیا، کھولا رہ گیا، اور صبح پھر اللہ نے ان کو اور پورے گھر کو بچا لیا کہ فجر کے وقت میں کسی نے دیکھا کہ بدبو ہی بدبو ہے گیس کی، اور اللہ کی طرف سے آسانی ہو گئی، رحمت ہو گئی اور پریشانی نہیں ہوئی، تو پوری جگہ وہ گیس بھر چکی تھی۔ اللہ نے بچانا تھا، بچا لیا۔ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا تو ہو سکتا تھا۔ اس میں کیا تھا، انہوں نے کوئی گیس کی اپلائنسز یعنی چولہا کوئی جلتا نہیں چھوڑا۔ اب گیس آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، یہ سلنڈر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ دوسری گیس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے بند کرنا اور سوتے وقت بند کرنا، خیال کرنا، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ حادثات ہو جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اچھا، وہ گھر کی صفائی کی بات ہو رہی تھی، تو ایک ماہر نفسیات نے اس کے اوپر چند باتیں لکھی ہیں، ان کا میں ایک خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ جب گھر ہمارا صاف ستھرا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، خوشبودار ہوگا، ہوادار ہوگا، ہم ساری چیزوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے جو قرآن و حدیث میں آئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ساری چیزوں کا جب ہم خیال کر لیتے ہیں نا، تو گھر کے اندر تناؤ، ٹینشن، ڈپریشن کم ہو جاتی ہے، آپس کے اندر محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں کم ہوتی ہیں، سہولت ہوتی ہے، آسانیاں ہوتی ہیں، چیزیں گم نہیں ہوتی ہیں۔ عادت انسان بنائے نا ہر چیز کو صحیح جگہ پہ رکھنے کی، تو ضرورت کے موقع پہ فوراً اسی جگہ پہ ملتی ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے ایک ہیلدی انوائرمنٹ جو ہے نا، یہ اچھی صحت اور اچھی فکر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی طرح نیند بہتر ہوتی ہے۔ آپ گھر کو صاف رکھیں، ہوادار ہو، خوشبودار ہو، پاک صاف ہو، تو نیند آپ کی بہتر ہو جائے گی، اور کیا ہوگا، بیماریاں کم ہوں گی۔ جتنی صفائی کا اہتمام زیادہ ہوگا اتنی بیماریاں کم ہوں گی۔ نبی علیہ السلام صبح اٹھ کے دانت صاف کر رہے ہیں، دوپہر کو ہر نماز کے ساتھ دانت صاف کر رہے ہیں، ہر کھانے کے بعد دانت صاف کر رہے ہیں، رات سونے سے پہلے دانت صاف کر رہے ہیں۔ دن میں کتنی مرتبہ دانت صاف ہوتے تھے؟ ایک تو سنت ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے مسواک، اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جس کا منہ جتنا صاف رہے گا نا، اتنا وہ بیماریوں سے بچے گا۔ پوچھ لیجئے، وہ بیٹھے ہمارے عظیم صاحب، چند دن پہلے ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت دعا کرے، میرے بھائی کو کینسر ہو گیا۔ کہ اللہ پاک عافیت رکھے۔ پھر خود ہی کہنے لگا وہ گٹکا جو کھاتے ہیں، گٹکا کھانے کی وجہ سے کینسر ہو گیا، وہ دعا کرانے آ گئے۔ اب جو گٹکا کھائے گا تو منہ تو وہ صاف نہیں رکھتا ہوگا نا، پان کھانا، نسوار کھانا کو، اور اس طرح کی چیزیں، تمباکو کی چیزیں، مختلف چیزیں کھانا، منہ کو ہر وقت صاف رکھنے کی فکر کرے۔ رات کو تو منہ صاف کیے بغیر، مسواک کیے بغیر سونا سمجھیں کہ میرے اوپر حرام ہے، کہ شدید پابندی ہو۔ اور ایک حدیث یاد آ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے زنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے مرد مسواک نہیں کرتے تھے۔ عجیب بات، بھائی مسواک سے زنا کا کیا تعلق؟ تو ایک بات خیال میں آتی ہے کہ جب منہ سے بدبو آ رہی ہوگی تو پھر میاں بیوی آپس میں دوری، منہ سے جب بدبو آتی ہے تو دوری کا، ہاں دیکھیں ہر خاوند کی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی کے منہ سے بدبو نہ آئے، تمہارے منہ سے آتی رہے، یہ کون سی بات ہے؟ تو مردوں کی بھی ذمہ داری ہے منہ کو صاف رکھنا ہر اعتبار سے، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو بیماریاں کم، جتنی صفائی زیادہ ہوگی بیماریاں کم ہوں گی، اور جس میں منہ کی صفائی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ دماغی صحت اور قوت، یہ جتنی صفائی ہوگی نا اتنی ہی بہتر ہوگی۔ اور اس کے علاوہ خود اعتمادی، پاک صاف ماحول میں، پاک صاف گھر میں اچھے طریقے سے جب رہ رہے ہوں گے تو شخصیت کے اندر بھی اعتماد اور وقار آئے گا۔ یہ ساری چیزیں پیسے سے نہیں ملیں گی، یہ ساری چیزیں برانڈز کے کپڑے پہننے سے نہیں ملیں گی، یہ ساری چیزیں سنتوں پر کو پورا کرنے سے انشاءاللہ تعالی ملیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ نہ کرے کہ شاید شیطان اس سے وہ اسلحہ چلوا دے اور پھر یہ جہنم کی غذا بنے، پھر جہنم میں جائے۔ کسی مسلمان کی طرف چھری سے، تیر سے، تلوار سے، اسلحے سے، رائفل سے، بندوق سے، اس طرح کی چیزوں سے اشارہ کرنا یہ لعنت کا ذریعہ بھی اور نقصان کا ذریعہ بھی۔ فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کام کرے۔ اچھا جی، موسم گرمی اور سردی آتی رہتی ہے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سخت گرمی ہو تو ظہر کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے، سردی میں جلدی پڑھنا چاہیے۔ یہ سنت بھی تقریباً یہ مستحب عمل ہے، یہ بھی ہماری مساجد سے بہت کم رہ گیا، اب کہیں عمل ہوتا ہے۔ مسجد میں ظہر کا ٹائم 1 بجے ہے یا 1:15 بجے ہے، 1:30 بجے ہے، وہ جناب 20 سال ہو گئے وہی ٹائم ہے، سارا سال وہی ٹائم ہے۔ اچھی بات ہے، جائز ہے، لیکن مستحب کیا ہے؟ مستحب عمل یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں سردیوں میں ظہر 1 بجے ہو رہی ہے تو گرمیوں میں 1:30 بجے 2 ہو جائے، 1:30 ہو رہی ہے تو ظہر سارا سال مطلب باقی موسم میں تو گرمیوں میں 2 2:15 بجے ہو جائے۔ تو یہ سنت، یہ ایک عمل جو نبی علیہ السلام نے فرمائی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ موسم کی تبدیلی سے تو ظہر کا وقت تو بہت ساری جگہ پہ فکس ہی ہوتا ہے، تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن اس میں اگر ترمیم ہو تو یہ اچھی بات ہے۔ سردی میں انسان نماز پڑھتا ہے یا شدید گرمی میں نماز پڑھتا ہے، اس نے کوئی کپڑا اوڑھا ہوا ہے، گرمیوں میں دھوپ سے بچنے کے لیے اوڑھ لیتے ہیں، سردی میں سردی سے بچنے کے لیے اوڑھ لیتے ہیں، تو اگر سجدے کی جگہ پہ وہ اپنا اوڑھا ہوا کپڑا لے کر آتا ہے تو اس کی حدیث میں اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سر کو ڈھکنا اور ٹخنے ننگے رکھنا ہی دین نہیں ہے، وہ بھی دین ہے، لیکن اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے اور بہت ساری باتیں سکھائی۔ یہ ہم جتنی باتیں اس بیان میں کر رہے ہیں اس سے پہلے جو کی ہیں یہ عام چیزیں، اس میں نماز روزے کا آپ کو کچھ نہیں بتایا، کو بتایا آج کوئی نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، عام ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں جسے کوئی انسان چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی ضرورت ہے، وہ بھی اس پر عمل کرے گا تو ہائیجینک لائف سٹائل کی طرف آئے گا۔ چھینک آتی ہے نا انسان کو، خود آتی ہے، زبردستی لاتا ہے، خود ہی آتی ہے نا، کوئی کنٹرول تو نہیں ہوتا، بلکہ روکنا نقصان کے ذریعے بنتا ہے، خود بخود آتی ہے۔ اس کے بھی آداب سکھائے اللہ کے محبوب نے۔ جمائی آتی ہے نا، جمائی کے بھی آداب سکھائے۔ چھینک کو رحمت بتایا، اللہ کی طرف سے بتایا، جمائی کو شیطان کی طرف سے بتایا۔ چھینک کے آداب بھی بتائے، جمائی کے آداب بھی بتائے۔ قربان جائیں ایسے نبی کے اوپر، پڑھے درود شریف ایک مرتبہ۔ کسی کو اگر چھینک آئے تو چھینکنے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اور اگر کوئی سنے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ سننے والے کو یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اور جس کو چھینک آئی ہے، اب اس نے سن لیا کہ اس نے یرحمک اللہ کہا ہے، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ یہدیکم اللہ، اتنا کہہ دے، یا پھر یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یا پھر یغفر اللہ لنا ولکم، کچھ نہ کچھ کہہ دے۔ چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ۔ جس نے سنا الحمدللہ اس کے لیے واجب ہے کہنا کہ یرحمک اللہ، واجب ہے، نہیں کہے گا، گناہ گار ہوگا، حق ہے مسلمان کا۔ اور یہ پھر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ کہہ دے، یا پھر یغفر اللہ لنا ولکم، یہ کہہ دے۔ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے محل میں تھے تو باہر سے ایک دم شور سے بلند ہوا آواز آئی۔ ملکہ نے پوچھا باہر کیا ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک کثیر تعداد میں علماء، طلباء اور ان کے مریدین اور متعلقین چل رہے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ سننے والے جو قریب کے تھے انہوں نے کہا الحمدللہ، تو سارے مجموعہ اکٹھا یرحمک اللہ جب اس نے کہا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کہا، خود چھینک آئی، کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے جو قریب کے تھے سب نے سنا تو انہوں نے کہا یرحمک اللہ، تو سارے ہی نے جب کہا یرحمک اللہ تو ایک دم گونج پیدا ہوئی۔ ہارون رشید کہنے لگا، یا اس کی بیوی کہنے لگی کہ تم تو زمین پہ حکومت کرتے ہو، امام ابو یوسف لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا دربار میں، درباری تھے، کافی لوگ تھے۔ اب بادشاہ کو چھینک آئی بڑی زور سے، تو سارے کہنے لگے، کئی کھڑے ہو گئے یرحمک اللہ۔ ایک اللہ والے بھی بیٹھنے کا، اس کو تو یہ الحمدللہ کہنے دو، خوش آمدید میں شروع ہو گئے ہو، اس کو بھی تو کہنے دو الحمدللہ جس کو چھینک آئی ہے۔ اس نے تو کہا نہیں الحمدللہ، جب اس نے نہیں کہا تو تمہارا کہنا بھی کوئی نہیں بنتا۔ تو وہاں اخلاص سے اور عقیدت سے کہا جا رہا تھا، اور یہاں پہ وہ خوش آمدید بن کے بادشاہ صاحب کو چھینک آئی، اس نے تو نہیں کہا الحمدللہ، سننے والے کہہ رہے یرحمک اللہ۔ اچھا جی، چھینک اور جمائی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ چھینک اللہ کی طرف سے ہے، رحمت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ جمائی یہ شیطانی اثر ہے، لیکن دونوں میں ایک بات کو کامن نبی علیہ السلام نے سمجھایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک اور جمائی لینے میں آواز کو بلند کرنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے کنٹرول میں ہے، جہاں تک کنٹرول میں ہے، چھینک ہو یا جمائی،
آواز کو اور ایکشن کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے کیا نبی علیہ السلام کا کیا عمل تھا؟ جب چھینک آتی تو کیا آپ کا عمل ہوتا تھا؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ ہاتھ کو یا کپڑے کو منہ پر رکھ لیتے، ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے یا کپڑا منہ پہ رکھ لیتے چھینکنے کے وقت۔ رومال ہے، ٹیشو پیپر ہے، کوئی نہ کوئی رکھ لینی چاہیے۔ یہ معاشرتی آداب میں سے ہے اور یہ نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ تو چھینک ہو یا جمائی، آواز کو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ کنٹرول کر لیں۔ اچھا، ایک آدمی کو چھینک آئی، آپ کیا کہیں گے اگر اس نے کہا الحمدللہ یرحمک اللہ؟ پھر اسی کو دوبارہ چھینک آئی، اس نے پھر کہا الحمدللہ، کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ۔ تیسری مرتبہ اس کو چھینک آئی، اس نے تیسری مرتبہ کہا الحمدللہ، آپ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ۔ اور چوتھی مرتبہ اس کو چھینک آئے، وہ الحمدللہ کہے تو کیا کہیں گے؟ اور اس کے لیے دعا کریں یا اللہ اسے صحت عطا فرما دے، کہ تو مجھے مریض لگ رہا ہے، بیمار لگ رہا ہے، اس کو صحت عطا فرما دے۔ 3 ہی دفعہ کہنا ہے بس، 3 دفعہ کے بعد وہ تو پھر مریض ہے، کوئی کافی ہو گیا، 3 کے بعد نہیں کہنا۔ جمائی آئے تو کیا کریں؟ جمائی سمجھ گئے کہ نہیں؟ کوئی جوائی تو نہیں سمجھ رہا نا، جوائی الگ ہوتا ہے، جمائی الگ ہوتا ہے۔ اچھا جی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینے چاہیے، کہ اس لیے کہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جب جمائی آئے تو ہاتھ منہ پر رکھ لیں، کپڑا رکھ لیں، رومال رکھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں جمائی آتی ہے تو روکنے کی کوشش کیا کرو، ہاتھ کو منہ پہ رکھ لیا کرو۔ شیطان اس کیفیت میں دیکھ کے تمہیں پھر مسکراتا ہے، خود ہنستا ہے۔ شیطان جمائی شیطان کے اثر سے آتی ہے، اور جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آنے لگے تو جہاں تک ہو سکے روک لیا کرو۔ جب کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ اور ایک روایت میں بھی، مسلم شریف کی، احمد اور کئی احادیث میں موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو ناپسند۔ لہذا جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے، اسے ہاں ہاں آوازیں نہیں نکالنی چاہیے، یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جمائی آتی ہے نا تو اونچی اونچی بندہ تھوڑی سی تیز آواز نکال رہا ہوتا ہے اور انگڑائی سی بھی لے رہا ہوتا ہے، تو اس آواز کو نکالنا ناپسند فرمایا گیا۔ فرمایا کہ شیطان اس حالت میں جب تم آوازیں نکالتے ہو تمہیں دیکھ کے ہنس رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جمائی نماز کے اندر بھی آ جاتی ہے کبھی۔ دوران نماز جمائی آئے تو کیا کرنا چاہیے بتائیں؟ روکنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بالکل ختم کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ نماز میں دوران نماز جمائی آ جائے اور رکنے سے نہ رک رہی ہو تو کیا طریقہ ہے جمائی روکنے کا؟ یہ پکی بات ہے، مستند عمل کر کے دیکھیں، مجرب ہے۔ کسی کو دوران نماز، اللہ نہ کرے کہ جمائی آئے، اگر آ جائے دوران نماز، اگر آپ کو جمائی آئے، فوراً یہ خیال لائیں کہ انبیاء کرام کو جمائی نہیں آتی تھی۔ آپ نماز میں ہیں، نیت بندی ہوئی ہے اور جمائی آ گئی، روکنے کی، اب یہ روکنے کا کیا عمل ہے؟ یہ سوچیں کہ انبیاء کرام کو جمائی نہیں آتی تھی نماز میں، ویسے ان کو جمائی نہیں آتی تھی۔ جیسے یہ سوچے گا نا، وہ جتنی مرضی تیز ہوگی ایک دم آنن فانن غائب ہو جائے گی۔ کر کے دیکھیں، دوران نماز جمائی آئے، بس سوچیں انبیاء کرام کو جمائی نہیں آتی تھی، خود بخود اس کا اثر فوراً ملے گا۔ یہ آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔